بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، انسان کی تین حالتیں ہیں۔ انسانی زندگی میں اس پر تین مرحلے ایسے آتے ہیں جو بڑے اہم ہیں۔ نمبر ایک، اس کی پیدائش، جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر دو، اس کی موت۔ نمبر تین، رب العالمین کے سامنے اس کا کھڑا ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو قوم نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور تمہارے ماں باپ بھی غلط نہیں تھے کہ تم غلطی پر جاؤ اور غلط راہوں پر جاؤ۔ مریم بی بی تو وہ بچہ بول اٹھا، وہ بچہ خود ہی قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں بھی رہوں۔ فاوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کی ہے۔ والسلام علی یوم ولدت، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور اللہ کی سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اللہ کی سلامتی ہو اس دن پر جس دن میری موت آئے، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اللہ نے ان آیات کو جاری فرمایا۔ تو اس آیت جو آخری آیت میں نے پڑھی اس میں اس بات کی صراحت ہے اور یہ بات کا سبق ہے کہ انسان کی زندگی میں تین مرحلے بڑے اہم ہیں۔ پہلی پیدائش، کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے کان میں، داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور کوئی نیک شخص موجود ہو تو اس کے ذریعے سے تحنیک کروائی جاتی ہے۔ کافی عرصے سے یہ آرزو تھی دل میں کہ میں تحنیک کے بارے میں آپ حضرات کو سمجھاؤں۔ تحنیک کسے کہتے ہیں؟ تحنیک، تا ہا نون یا چھوٹا کاف، تحنیک۔ تحنیک کہتے ہیں کسی نیک شخص کے ذریعے سے کھجور یا شہد چبوا کر، یعنی نیک شخص کسی بزرگ شخص کو دیا جائے۔ میں حدیث شریف سناتا ہوں، اس سے سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں صحابہ کرام اپنے نو مولود بچے کو لے کر آتے، جو ابھی پیدا ہوا ہے، نیو بورن بچہ ہو، بچی ہو، جو بھی ہو، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو آکسیجن میں ڈالو، اس کو مشین میں رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تحنیک فرماتے اور برکت کی دعا فرماتے۔ تحنیک کیا؟ تحنیک یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک منہ کے اندر
کھجور کو لیتے اور اس کو چبا کر صحابی کو دے دیتے. وہ صحابی اس کھجور کے شیرے کو، وہ جو کھجور ہے چبائی ہوئی، اس کو دبا کر اس میں جو شیرہ نکلتا، رس نکلتا، اس رس کو یہاں انگوٹھے پر رکھ کر تالو میں بچے کے لگانا، یہاں پر تھوڑا دبا کے، ہلکا سا دبا کے. اس عمل کا نام تحنیک ہے. کیوں ایسا؟ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ بچے کے پیٹ میں سب سے پہلی چیز جو جا رہی ہے وہ وقت کے نبی، رسول، فخر موجودات، تمام جہانوں کے سردار، سمجھ رہے ہیں، ان کا کھایا ہوا کھجور، چبایا ہوا کھجور، یعنی آپ کا جھوٹا کھایا ہوا اس بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے گیا، سب سے پہلے جائے. اس لیے یہ سنت ہے. اس عمل کا نام تحنیک ہے، اور یہ عمل قیامت تک رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا. سنت تھوڑی مٹنے والی ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نہ قرآن بدلے گا، نہ احادیث بدلیں گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سنت عمل ہے. اس کو میں نے کافی لوگوں کو سمجھایا، بتایا، تو کافی لوگوں نے ماشاءاللہ عمل بھی کیا. کچھ لوگوں کو نیا لگا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو نیا لگے گا، اس لیے اس کو بیان کرنا چاہیے. تو یہ عمل سنت ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان، داہنے کان میں اور بائیں کان میں اقامت. یہ تو مشہور چیز ہے، لیکن تحنیک بھی سنت ہے کہ کسی نیک شخص، بزرگ شخص کا کھایا ہوا کھجور یا ان کے منہ میں لے کر اس کے بعد اس کو نکال دیں. شہد یعنی جھوٹا، خلاصہ کلام یہ کہ جھوٹا ان کا کھایا ہوا، وہ بچے کو چٹائیں، کیونکہ وہ بہت مبارک دن ہے، بہت اہم دن ہے اس کے لیے. اب وہ بچہ تو سمجھتا نہیں ہے، پھر اذان اور اقامت کہنے کا کیوں حکم ہے؟ ارے وہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی سمجھاؤ، پھر بھی اس کے کان میں، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی آواز کو پہنچاؤ. ابھی نہیں سمجھ رہا ہے، جیسے ہی تھوڑا بڑا ہوگا سب سمجھے گا، سب سمجھے گا اور اثرات رہیں گے. اس لیے یہ مسئلہ بھی ہے کہ میاں بیوی تنہائی کی ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور بچہ وہاں سو رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، کچھ جانتا نہیں ہے، پھر بھی منع ہے کہ چھوٹا بچہ جاگ رہا ہو تو منع ہی منع ہے. جاگ رہا ہو بچہ تب تو بالکل منع ہے، بے حیائی ہے، لیکن سو رہا ہو تو بھی اس کے پاس میاں بیوی کی تنہائی والی ملاقات کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. الگ کیا جائے کسی کمرے میں. کیوں؟ حالانکہ وہ تو سو رہا ہے. نہیں، اس کے کان میں اگر باتیں جائیں گی، ابھی وہ سمجھ نہیں رہا، لیکن باتوں کا اثر اس کے دل و دماغ پر پڑے گا. تو تحنیک ایک عمل سنت ہے، اس کو ہم اختیار کریں اور اس کو رواج دیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ بچے کے اندر وہ اثرات آئیں گے. تو پیدائش کا دن بہت اہم. دوسرا دن جس دن موت، کہ اگر آخری کلمہ اس کا لا الہ الا اللہ ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا. حدیث شریف میں ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جب آدمی کا انتقال ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے، اس کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ کوئی مجھے کلمہ پڑھا دے، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا اگر ہو اور وہ مجھے کلمے کی تلقین کرے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا. یہ آدمی کی آرزو ہوتی ہے. تو دوسرا اہم دن وہ ہے. اور تیسرا اہم دن کون سا ہے؟ جب رب العالمین کے سامنے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، پیشی کا دن. اور اس دن کیا کام آئے گا، کیا کام نہیں آئے گا؟ قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن ایسا ہے جس دن نہ آدمی کو مال نفع دے گا، نہ اولاد نفع دے گی. دنیا کے اندر یہ جملہ مشہور ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. ہر چیز بکتی ہے، قیمت الگ الگ ہے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے.
سمجھ میں آئی بات؟ اور بھی بہت ساری کہاوتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ دن نہیں ہے جس دن پیسے سے کچھ کام آپ کا چل جائے، کچھ بھی نہیں چلے گا. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. جو لوگ کفر پر مرے ہیں وہ اپنے بدلے میں بچنے کے لیے ساری زمین کو سونا بنا کر اگر فدیے میں دینا چاہیں تو بھی فلن یقبل منہ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. حالانکہ ان کے پاس اتنا نہیں ہے، زمین بھر کا سونا نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی کسی کے پاس اور وہ دے بھی تو بھی قابل قبول اللہ کے دربار میں نہیں ہوگا. فلن یقبل منہ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور اولاد، آدمی سوچتا ہے میرے 5 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، اور کوئی اس میں ہے، کوئی اس میں ہے، اس ڈپارٹمنٹ میں ہے، اس ڈپارٹمنٹ میں ہے، مجھے کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے، کوئی کچھ کرے گا تو میرے بیٹے مجھے سنبھال لیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون. وہ دن ایسا دن ہے جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیٹے کام آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے. تو کام آنے والی چیز کیا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص کامیاب ہوگا، وہ چیز اس کو کام آئے گی. وہ کام کیا ہے؟ وہ شخص کون ہے؟ جس کا دل سلیم ہو، یعنی کفر شرک سے پاک ہو، بدعت و خرافات سے پاک ہو، غلط نظریات غلط عقائد سے پاک ہو، غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو. ایسا دل، صحیح سلامت دل. صحیح سلامت دل کس کو کہیں گے؟ جس میں ایمان ہو، اللہ کی محبت اور معرفت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، عشق ہو، اس کے نظریات درست ہوں، اس کے عقائد درست ہوں. اگر وہ شخص ایسا شخص ہے جس کا دل صحیح سلامت ہے، گناہوں سے پاک ہے، گناہوں کے دھبوں سے پاک ہے، تو وہ شخص کامیاب ہوگا، وہ شخص کامیاب ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور دلوں کو چمکانے کے لیے ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس کا علاج کیا ہے؟ اس زنگ کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اس جنگ سے کیسے لڑا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی یاد اور تلاوت قرآن پاک. موت کی یاد اور تلاوت قرآن پاک، یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ اس سے دل پر زنگ نہیں لگیں گے. کیا وجہ ہے؟ اتنے سارے بیانات، اتنی ساری مجلسیں، اتنے سارے پروگرام دینی اصلاحی ہو رہے ہیں، لیکن برائیاں، رسوم و رواج بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ سب کچھ صحیح ہے، دل صحیح نہیں ہے، دل کا سسٹم صحیح نہیں ہے. حدیث شریف میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا، وہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. کتنا افسوس کا مقام ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس کو چمکانے، اس کو بنانے، اس کی اصلاح کی ہمیں اتنی فکر نہیں ہے جتنی فکر ان چیزوں کو چمکانے اور بنانے میں ہے جس کو لوگ دیکھتے ہیں. لوگ جس کو دیکھتے ہیں، ہمارے ظاہری جسم کو دیکھتے ہیں، کپڑے لتے کو دیکھتے ہیں، اس کو ہم ٹیپ ٹاپ کرنے میں ہمہ وقت پریشان رہتے ہیں. لیکن دل جس پر اللہ تعالی نظر کرم فرماتے ہیں، اللہ جس کو دیکھتے ہیں، اعمال جس کو اللہ دیکھتے ہیں، ہماری نماز کو، ہمارے زکوٰۃ کو، ہمارے صدقہ خیرات کو، ہمارے معاملات کو، اس کی چمکانے کی، اس کو بنانے کی، اس کو سنوارنے کی ہمیں فکر نہیں ہے. دل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جو سنوارتا ہے وہ سنور جاتا ہے، اور جو اس کو بگاڑتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے. حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغۃ، سنو
دل کے جسم کے اندر باڈی کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلح صلح الجسد کلو، جب وہ سنور جائے پورا جسم سنور جاتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلو، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، طاقت اور قوت ہونے کے باوجود مسجد میں نہ آنا، آنکھوں کی بینائی موجود ہونے کے باوجود قرآن کی تلاوت نہ کرنا، یا اپنی نگاہوں کو گناہوں سے نہ بچانا، مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ صدقات خیرات نہ ادا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کمزوریاں ہیں، یہ سب غفلت ہیں، یہ سب گناہوں کی نحوستیں ہیں. دل بیمار ہو جائے، علماء نے فرمایا اس کی قسمیں ہیں کہ دل کب بیمار ہوتا ہے کہ یہ نیکی کے کاموں میں پیچھے ہٹنے لگے، اس کو نیکی کرنے کا اس کا دل ہی نہیں چاہتا ہے. کوئی بھی نیکی کا کام آتا ہے، نماز کا ٹائم آتا ہے یا کوئی بھی نیکی، تو یہ اس کا دل چاہتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بیمار ہو گیا ہے. اسی طریقے سے دینی جو شخصیات ہیں، علماء، صلحاء، ان سے آدمی بچتا ہے، کٹتا ہے. ارے ان سے مت ملو، دیکھو بھی مت، سلام بھی مت کرو، ارے کوئی بات ہو جائے گی. یعنی ایک تو دینی اعمال سے اور دینی شخصیات سے آدمی کو الجھن ہو، چڑ ہو، ارے چھوڑو ان، یہ بھی دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے. یہ بھی. اور اسی طریقے سے دینی کوئی بات اس کو سنائی جائے، سمجھائی جائے تو اس کو تکلیف ہو کہ ارے یہ سب کیا ہے، سب ہوتا ہے، سب چلتا ہے، سب کر سکتے ہیں، اتنے گناہ ہو رہے ہیں، اگر ہم نے بھی تھوڑے گناہ کر لیے تو کیا ہو گیا، اتنے گناہ ہو رہے ہیں. اب ہمارے یہاں شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، اگر ذرا سا گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، گناہ ہو ہی رہے ہیں. تو میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھاوے ہے، ناصیحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبراوے ہے. تو دل گھبراوے ہے کیوں؟ اس لیے کہ دل بیمار ہے. فی قلوبہم مرض، قرآن کہتا ہے منافقین کے بارے میں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا رکھا ہے، اور اللہ بڑھا رہا ہے ان کی بیماری کو. کافرین کے بارے میں قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ حق بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں. اور منافقین کے بارے میں ذکر آیا کہ ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم غور کریں کہ ہمارا دل کہیں بیمار تو نہیں ہے، ہمارا دل کہیں گناہوں کی وجہ سے پتھر کا سل تو نہیں بن گیا ہے. کیونکہ پتھر کا جو سل ہوتا ہے، پتھر جو ہوتا ہے، اس پر بارش ہو تو اس پر سبزے نہیں اگتے، اس پر آپ کھیتی نہیں کرتے، بلکہ اس زمین کو کاشت کے قابل بنانا پڑتا ہے، تب اس میں جو ہے پیڑ پودے اگتے ہیں. تو یہ دل جو ہے پتھر کا سل اگر بن جائے گا گناہوں کی وجہ سے، تو میرے بھائیوں کوئی بات اثر نہیں کرے گی، کوئی کام صحیح سے نہیں ہوگا، دلچسپی سے نہیں ہوگا، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں ہوگا، سکون نہیں ملے گا دل کو. ساری چیزیں موجود ہیں لیکن دل اندر سے پریشان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کو جو چاہیے وہ مل نہیں رہا ہے. اور دل کے لیے غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے. ذکر کی 3 قسمیں ہیں. ایک زبانی ذکر، یعنی آپ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں زبان کے ذریعے سے. اس کا بھی حکم ہے قرآن حدیث میں بہت زیادہ. وَذْكُرْ رَبَّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ اللہ کو یاد کرو شام میں، صبح میں. اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ کم از کم انسان کو چاہیے کہ صبح شام 3 تسبیح پڑھ لے. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی، اس سے ایمان تازہ ہوگا. جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو نیا کرو، تر و تازہ کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے. اور پھر محمد الرسول اللہ بھی ملاتے رہو.
لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو اور ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی ملاتے رہو، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے رہو، تو پورا کلمہ ہو جائے گا۔ دوسری تسبیح استغفار کی، کہ بھائی رات گزر گئی غفلتوں میں، استغفار 100 تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور ایک تسبیح درود شریف کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، جنہوں نے ہمیں کھانے پینے استنجے کے طریقے بتلائے، سکھلائے، ہمیں بھائی بھائی بن کر رہنے کی تعلیمات دیں، ہمیں اعلی اخلاق کی تعلیم دی، ہمیں شاندار طریقے زندگی عطا فرمایا، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم ان کی امت میں پیدا ہیں، تو ان کے لیے بھی درود و سلام ہم 100 مرتبہ کم از کم پڑھ لیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صبح شام اللہ کو یاد کرو، تو صبح شام ہی کر لیں، صبح شام میں یاد کر لیں کہ دن پتہ نہیں کیسے غفلتوں میں گزرا۔ اور میرے بھائیوں، یہ سب کب ہوگا؟ جب کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ذکر و فکر کر لیں، پھر اشراق پڑھ کے جا کے سونا چاہیں سو سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ لمبا سوتے ہیں، فجر بھی چھوٹتی ہے، تو کتنی افسوس کی بات ہے، شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ مطلب اس کی پیشاب کا اثر کیا ہوگا؟ آدمی دھیرے دھیرے کفر شرک کے کاموں میں مبتلا ہو جائے گا۔ آئے دن ہم اخباروں میں نہیں دیکھتے کہ فلاں صدر ہے، فلاں گورنر ہے، پہلے اسلام کے تعلق سے اس کو کچھ اعتراضات ہوئے اور آج وہ آشیرواد لے رہا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دھیرے دھیرے آدمی کفر شرک کے کاموں میں مبتلا ہونے لگتا ہے، اور مبتلا کیا بلکہ وہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے، ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک زبان کا ذکر، اس کا بھی بڑا حکم ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑے فائدے ہیں۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ تھے، وہ خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے۔ شیطان نے آ کے ان کو وسوسہ ڈالا کہ تم اتنا اللہ کا نام لیتے ہو، کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور قبول بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، بس یوں ہی رٹا مار رہے ہو۔ تو ان کو ذرا احساس ہوا کہ بات تو صحیح ہے اس کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ان کے دل میں۔ الہام کہتے ہیں میرے بھائیوں، الہام کو سمجھیے۔ الہام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں کسی بات کا آنا، اور وہ بات کوئی غلط نہ ہو بلکہ عین قرآن سنت کے مطابق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں ان کے دل میں باتوں کو ڈال کر کے کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، تو وہ ایسا کرتے ہیں اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کہہ دیجئے شیطان سے، اس کے وسوسے سے پریشان نہ ہو آپ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک مرتبہ اللہ کہنے کو قبول کرتے ہیں تبھی دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا فجر پڑھنا، پھر ظہر پڑھنا، پھر عصر پڑھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ فجر قبول ہوئی تو ظہر میں بلا رہے ہیں، ظہر قبول ہوئی تو عصر میں بلا رہے ہیں، جمعہ قبول ہوا تو عصر میں بلا رہے ہیں، جمعہ قبول نہیں تو عصر بھی چھوٹتی ہے پھر نماز۔ اور حدیث شریف میں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو عصر کی نماز کو چھوڑ دے اس کا پورا عمل بیکار ہو گیا، کیونکہ یہ بہت ہی ساری نمازیں اہم ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، اہتمام کرو، خاص طور پر درمیانی نماز۔ درمیانی نماز سے بعض مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے، کیونکہ یہ خرید و فروخت، غفلت، سیر و تفریح کا ٹائم ہوتا ہے۔ جیسے تہجد کی بڑی فضیلت ہے، رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت لٹتی ہوتی ہے، رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے، جو جگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ کیونکہ رات کے آخری پہر میں اٹھنا، ٹھنڈی کے زمانے میں وضو کرنا، نماز پڑھنا، دل پر مشقت، نفس پر بڑا بھاری کام ہے، لیکن اس کا اجر بھی بڑا ہے۔ تو بہرحال ذکر جو ہے ایک زبان کا ہوتا ہے اور ایک جو ہے دل کا ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کا بھی حکم ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں، اپنے دل میں، یعنی ہر وقت ایک تو زبان کا ذکر ہے اور ایک دل میں اللہ کا ذکر۔ اور ذکر کا مطلب یاد، جیسے آدمی باہر کسی ملک میں ہوتا ہے، اب گھر فون کرتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ میں تم کو بہت یاد کر رہی تھی، مطلب یہ کہ بیٹا بیٹا نہیں کہہ رہی تھی،
اپنے بیٹے کا نام زبان سے بار بار نہیں لے رہی تھی، بلکہ دل میں بار بار اس کا خیال آ رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو بھی اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے محبت ہے تو خیال تو دل میں آتا ہی رہتا ہے. اسی خیال کا نام ذکر ہے، یاد ہے. تو ایک ہے کہ ہم تسبیحات پر، انگلیوں پر اللہ کا نام لیں، ایک ہے دل میں اللہ کو یاد کریں. یہ خیال ہمارے اوپر جمع ہوا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور قرآن میں کئی آیتیں ہیں میرے بھائیوں جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا ایحسب ان لم یرہ احد. ان آیتوں میں یہی بات ہے کہ کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے. جیسے شکاری جب شکار کو شکار کرنا چاہتا ہے تو ایک پوزیشن بناتا ہے، ایک جگہ بناتا ہے تاکہ اس کو شکار دیکھ نہ سکے، اور وہ ایک دم جو ہے چوکنا رہتا ہے اور اس کی نظر گن پوائنٹ پر رہتی ہے، شکار کو بس شکار کرنا ہی رہتا ہے. تو قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تیرا رب گھات میں ہے، تیرے گھات میں. یعنی ہر وقت ہم اللہ کی نظر میں ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس بات کا خیال ہونا چاہیے. جب اس بات کا خیال ہوگا تو ہم ناپنے میں کمی نہیں کریں گے، بولنے میں کمی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کریں گے، ناانصافی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں اس بات کا کامل احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ایک صحابی ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، کسی وجہ سے اس کی پٹائی کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا یا ابا مسعود، اللہ تعالیٰ کو تم پر، تمہارے اس غلام پر تمہاری جو طاقت ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طاقت تم پر ہے. اگر اللہ چاہیں تو تمہاری بھی گرفت کر سکتے ہیں قدم قدم پر. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی تو فرمایا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر دیتا ہوں. حالانکہ یہ بدری صحابی ہیں اور صحابہ میں جو بدر والے ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو اللہ کا عذاب تمہارے قریب آ چکا تھا. کتنی بڑی بات. تو ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی برتاؤ کر رہے ہیں، کوئی ہمارا ایسا کوئی بیہیویئر ہے جس کی وجہ سے سامنے والے کا دل چھلنی ہو رہا ہے، سامنے والے پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ہمیں اس بات کا پورا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر بہت زیادہ طاقت ہے، اتنی بہت زیادہ طاقت ہے، اس طاقت سے بھی زیادہ طاقت ہے جو مجھ کو اپنے اس نوکر پر ہے، خادم پر ہے، غلام پر ہے، بیوی پر ہے، بچوں پر ہے، پڑوسی پر ہے یا کمزور پر ہے. تو میرے بھائیوں، دوسری قسم ہے ذکر کی، وہ ہے دل میں اللہ کی یاد. ہر وقت یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اس بات کا خیال کہ دل میں آدمی تسبیح پڑھتا رہے، اس بات کا خیال کہ مجھے مر جانا ہے اور اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے. میں کیا منہ دکھاؤں گا، کیا حساب دوں گا، اب میرے دن رات کیسے گزر رہے ہیں، میری نمازیں کیسے گزر رہی ہیں. 40 سال عمر عزیزت گزشت، ہنوز تو از حال طفلی نگشت. 40 سال یعنی 40 سال تیری پیاری عمر کے گزر گئے، لیکن ابھی تیرا بچپنا نہیں گزرا، بچپنے میں ہی ہے تو اس بات کا خیال ہو، احساس ہو اور اللہ کی یاد ہو دل میں. قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو، اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم دل میں اللہ کو یاد کریں. اور یہ ایسا عمل ہے کہ کسی کو کوئی خبر نہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں کہ آدمی اللہ سے اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وقت کے ولی کامل بنے اور بڑے بڑے علماء نے ان کو اپنا شیخ بنایا. بڑے بڑے علماء نے، میں ایک نام لوں گا جن کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، حضرت مولانا ابراء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنا شیخ بنایا. کس کو؟ ڈپٹی کلیکٹر صاحب کو، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو. تو فرماتے ہیں ان کے بارے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
کہ ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے اور خواجہ صاحب کا مزاج بڑا مذاق والا تھا، مزاح والا تھا، تو وہ کوئی بات کر رہے تھے جس سے سب لوگ ہنس رہے تھے. تو جب ہنسی کی محفل ختم ہوئی تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ ان ہنسی کے لمحات میں ذرا یہ بتائیے کہ کس کا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا. سب خاموش، سب خاموش. تو خواجہ صاحب نے ایک شعر پڑھا، لبوں پہ گو میرے ہنسی ہے ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پیہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. تو اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں. اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اسلام کے احکام تو بہت ہے، کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس کو میں بس لازم کر لوں اپنے اوپر اور آسان بھی ہو اور میں کرتا رہوں اس کو. حضور نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. یہ جو دعائیں ہیں صبح و شام کی، کھانے پینے کی، باتھ روم جانے کی، مسجد آنے جانے کی، سمجھ رہے یہ دعائیں بھی ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کا اہتمام کریں تو بھی اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، اللہ کی یاد ہوتی رہے گی. دوسری قسم ہے ذکر کی، وہ ہے دل کا ذکر. اور تیسری قسم ہے ذکر کی بدن اور اعضاء جوارح اور بدن کے جو پارٹس ہیں اس کا ذکر. اس کے ذکر کا کیا مطلب کہ ہمارے بدن کے جو اعضاء ہیں، زبان وہی بولے جو اللہ کو پسند ہو، پیر اسی طرف چلیں جو جگہیں اللہ کو پسند ہوں، ہاتھ سے وہی عمل ہو جو اللہ کو پسند ہو، آنکھ سے وہی ہم دیکھیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہو. یہ ہے پورے بدن کا ذکر، پورے جسم کے اعضاء کا ذکر. اور میرے بھائیوں، ذکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا دل زندہ رہے گا. حدیث شریف میں کہ ذکر کرنے والے کی مثال اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے. دل مردہ دل نہیں ہے. اگر یہ شعر آپ سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ سکتے ہیں. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ ہے یہی امتوں کا مرض کہن کا چارہ. امت کی بیماریوں کا حل یہی ہے کہ دل کو زندہ کیجیے. جب دل زندہ ہوگا اعمال پر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، نیکیوں پر ہمارا جمنا آسان ہوگا. اور دل اگر مردہ ہے، بیمار ہے، تو کوئی عمل صحیح سے نہیں ہو سکے گا، کوئی عمل صحیح سے نہیں ہوگا. اور زندگی میں بے سکونی. ایک آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو اللہ کے ذکر سے ہی، اور ذکر زبان والا، دل والا اور پورے بدن والا. سنو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کر